الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم، اس دن، تأتی، آئے گا، کل نفس، ہر نفس، تجادل، جھگڑا کرے گا، عن نفسہا، اپنے نفس کے بارے میں، اپنے نفس کی طرف سے، وتوفا، اور پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما عملت، جو اس نے کیا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر فرمایا ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت لگی ہوئی ہوگی، ساری کائنات اکٹھی ہوگی، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، صرف اپنی جان کی فکر ہوگی. اور ایسا وہ وقت ہوگا، ایسا منظر ہوگا کہ اپنے ہی بیگانے بن جائیں گے، اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو پہچانے گا بھی نہیں. کیوں؟ اس کے ساتھ بھی نہیں جائے گا. ایسا نہ ہوگا کہ نیکی نہ دینی پڑ جائے. ایک نیکی دینے کے لیے اپنے ہی پرائے بن جائیں گے، اپنے ہی بیگانے بن جائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے، تفسیروں میں بھی آتا ہے، ایک آدمی کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ نیکی لے آؤ، میں تیری مغفرت کر دوں گا، تجھے جنت دے دوں گا. مثال طور، ایک آدمی ایسا ہے جس کی 50 نیکیاں ہوں گی اور 50 برائیاں ہوں گی. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی لے آ تاکہ تیرا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے، میں تجھے جنت دے دوں. اب وہ خوشی واپس آئے گا کہ ایک نیکی کی تو بات ہی نہیں، میں جس کو کہوں گا ایک نیکی تو مجھے مل ہی جائے گی. اب وہ ایک نیکی لینے کے لیے اپنے دوستوں کے پاس آئے گا، بیلی سجنوں کے پاس آئے گا، جن کے ساتھ راتیں بیٹھا رہتا تھا، گپیں مارتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا. جن دوستوں کی غلط صحبت میں آ کر رب کے حکم توڑے، رات کو شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، وہ بیلی سجن دوست ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جن دوستوں کی محبت میں اس نے رب کی ناراضگی خرید لی، رب کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، آج وہ بیلی سجن دوست ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. مایوس ہو جائے گا. بھائیوں کے پاس جائے گا تو وہاں بھی ایک نیکی نہیں ملے گی، کہیں بھی اس کو نیکی نہیں ملے گی. پھر اپنی بیوی کے پاس جائے گا کہ دیکھ دنیا میں تو میری گھر والی تھی، میں تیرا گھر والا تھا، تو میری زوجہ تھی، میں تیرا شوہر تھا،
تو میری بیوی تھی، میں تیرا خامند تھا، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہو گئی ہے، ایک نیکی تو دے دے تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں۔ وہ بیوی جو بڑے بڑے محبت کے دعوے کرتی تھی، اور جس بیوی کی محبت میں رب کے احکامات توڑے، جیسے وہ چاہتی تھی کہتی تھی ویسے کر گزرتے تھے، نہ شریعت کو دیکھتے تھے، نہ دین کو دیکھتے تھے، نہ اللہ کے حکم کو دیکھتے تھے، نہ نبی کے طریقے کو دیکھتے تھے۔ جی کیا کریے، راضی تو کرنا ہے، رب رسول ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ جس کی محبت میں دین کو چھوڑا، شریعت کو چھوڑا، دین کو پیٹھ کی، شریعت کو پیٹھ کی، رب رسول کو ناراض کیا، وہ بیوی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، مایوس ہو جائے گا، پھر اپنی ماں کے پاس جائے گا اور اپنی ماں کو جا کے کہے گا اتعرفینی، کیا تم مجھے جانتی ہے، پہچانتی ہے؟ وہ کہے گی ہاں میں جانتی ہوں، تو میرا بیٹا ہے، تجھے پیٹ میں اٹھایا تھا، جنا تھا، دودھ پلایا تھا۔ امی پھر مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہو گئی ہے، ایک نیکی تو دے دے تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ وہ ماں بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ اگر میں نے نیکی تجھے دے دی پھر میں جہنم میں جاؤں۔ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، صرف اپنی ہی فکر ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخی، جس دن بھاگے گا مرد اپنے بھائی سے، وامہ، اور اپنی ماں سے، وابیہ، اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی سے، وبنی، اور اپنی اولاد سے، سب سے بھاگے گا۔ وہاں اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ قرآن کہتا ہے اولاد بھی بھاگ جائے گی، کہے گی کہیں مجھے نیکی نہ دینی پڑ جائے۔ جس اولاد کی محبت میں حلال حرام کا خیال نہ کیا، جس اولاد کو کوٹھی بنانے کے لیے، کوٹھی بنا کر دینے کے لیے ہر طرح کے دو لگائے، ہر طرح کے دھوکے دیے، فراڈ کیے، دو نمبری کی، جیسے ہی ملا پیسہ کمایا تاکہ میری اولاد خوشحال ہو جائے۔ دنیا میں جس اولاد کو خوشحال دیکھنے کے لیے سارے حربے استعمال کیے، رب رسول کو ناراض کیا، آج وہی اولاد ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ میرے بزرگوں دیکھو، شیشہ تو ہمیں ہو گیا ہے، ہر ایک کو ہو گیا ہے، کس کے اندر کتنی وفا ہے۔ جو اولاد والے ہیں ان کو پتہ ہے میری اولاد دنیا میں میرے کام نہیں آ رہی تو آخرت میں کیا آئے گی۔ جتنے رشتے ناتے ہیں تو پھر ان کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کیوں کرتے ہیں، نبی کو ناراض کیوں کرتے ہیں؟ پھر نبی کی حدیث ہے اور حضور علیہ السلام کا فرمان حق اور سچ ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ مرنے کے بعد کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، قرآن بھی کہتا ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سارے ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے، پھر ہم دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کیوں کر رہے ہیں؟ دوسروں کی محبت میں اپنی قبر کو آگ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ یا ہمیں حضور علیہ السلام کے فرمان پہ شک ہے؟ یا قرآن پہ ہمیں شک ہے؟ اس لیے ڈھیل کر رکھی ہے، اس لیے سستی کر رکھی ہے، غفلت کر رکھی ہے، دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی۔ ایک ذرا برابر اگر شک آ گیا حضور علیہ السلام کے فرمان میں یا قرآن میں، اس کا تو ایمان ہی نہیں رہتا، وہ ایمان سے بھی خالی ہو گیا۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ آخرت کی طبعی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں؟
اور دنیا کی تکلیف یہ برداشت نہیں ہوتی۔ دنیا کی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، آخرت کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ تو دنیا کے دکھ برداشت کر لیں، لیکن اپنی آخرت کو اچھا کر لیں، اپنی قبر کو اچھا کر لیں، اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ کیا پتہ کب موت کا بلاوا آ جائے، یہ روح نکل جائے، توبہ کا موقع ہی نہ ملے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک نفس نے جو کیا ہے اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایک آدمی نے برائی تو نہیں کی تھی، اس کے نام اعمال میں برائی لکھی گئی، ایسا نہیں۔ برائی کرے گا تو برائی لکھی جائے گی، اگر برائی نہیں کی تو برائی نہیں لکھی جائے گی۔ کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تو ہمارے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتا، پر ہم خود اپنے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں، اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے، اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ آج تو جو کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، ہم ساری استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور باقی جتنے زندگی کے سانس بچے ہوئے ہیں اس طریقے سے گزاریں کہ عرش والا بھی راضی ہو جائے، مدینے والا بھی راضی ہو جائے۔ تو سارے نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے الہ العالمین، جو کہا سنا گیا ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ اس مختصر زندگی کے اندر ہمیشہ والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ اس مختصر زندگی کے اندر ہمیشہ والی زندگی کو سنوارنے کی، سجانے کی توفیق عطا فرماؤ۔ اے الہ العالمین، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر ہم سب کو یا اعلیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ حضور علیہ السلام کی اطاعت ہمیں نصیب فرماؤ۔ حضور علیہ السلام کے نورانی وجدانی طریقوں پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ اے الہ العالمین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی وہ تمام خیریں ہمیں بھی نصیب فرماؤ۔ جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی پناہ نصیب فرماؤ۔ اے الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، سفر میں، حضر میں ہیں، جسمانی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ تامہ مستمر عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جتنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں سب کے غموں کو دور فرماؤ، سب کو خوشیوں والی زندگی نصیب فرماؤ۔ اے الہ العالمین، جتنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان مرد عورتیں، چھوٹے بڑے، جوان بوڑھے دنیا سے چلے گئے، قبر کے مہمان بن گئے، سب کی قبروں کو روشن فرماؤ، سب کی مغفرت فرما کے درجات بلند فرماؤ۔ اے الہ العالمین، ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماؤ، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، ایمانیات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ اے الہ العالمین، جو مانگا عطا فرماؤ، جو نہیں مانگ سکے جو ہمارے موافق ہو بن مانگے اپنے شایان شان ہم سب کو عطا فرماؤ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔